وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درود من ازاں پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ ہفتے قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے ہم نے حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتائی تھی، آپ کے معجزات اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عظمت عطا فرمائی تھی اس کے سلسلے میں. تو ان کی زندگی کا ایک مختصر سا حصہ پڑھنے کے بعد ہمیں اس سے کیا سبق اور درس ہدایت ملتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہودیوں کی ذہنیت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کے کرنے پر یہ لوگ حریص نہ ہوں، باوجود یہ کہ ان میں ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے. یہ سمجھے کہ بنو اسرائیل یہ کے بعد دیگرے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی مسلسل یک کے بعد دیگرے ان میں تشریف لاتے رہے ان کی ہدایت کے لیے، مگر پھر بھی بت پرستی اور ستارہ پرستی اور غیر اللہ کی عبادت ان لوگوں سے نہ چھوٹ سکی. پھر یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے، بدعہد اور رشوت خور بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو ایذائے دینا اور ان کو شہید کر دینا ان ظالموں کا محبوب مشغلہ رہا ہے. بہرحال ان ظالموں کے واقعات سے جہاں ان لوگوں کی بدبختی و کج روی اور مجرمانہ شقاوت پر روشنی پڑتی ہے، وہی ہم لوگوں کو یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ خدا کے آخری پیغام یعنی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر یہودیوں کے ظالمانہ طریقوں کی مخالفت کرے اور کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کر کے خدا کے مقدس نبیوں کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرے. ایک اور مضمون آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جنگ بدر کے متعلق، اور خصوصاً جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعام فرمائے جنگ بدر میں بارش کے ذریعے. تو واقعہ یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کی جماعت کو ہمراہ لے کر مقام بدر میں تشریف لے گئے. بدر شریف کے مقام پر ہم نے کافی حضرات تشریف بھی لے گئے ہیں. مدینہ شریف کے قریب تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا راستہ ہے. تو وہاں پہ بہت بڑی جنگ اسلام کی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی، اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینہ شریف کی جانب والے رخ عدوۃ الدنیا پر خیمہ زن ہو گئے. وہاں پہ خیمے نصب ہوئے اور مشرکین آگے بڑھے تو بدر پہنچ کر مدینے سے دور مکے کی جانب والے عدوۃ القصویٰ پر اترے، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے. اور محاذ جنگ کا نقشہ اس طرح بنا کہ مشرکین اور مسلمان بالکل آمنے سامنے تھے، مگر مسلمانوں کا محاذ جنگ اس قدر ریتیلا تھا، یعنی ریت اتنی زیادہ تھی کہ انسانوں اور گھوڑوں دونوں کے قدم ریت میں دھسے جا رہے تھے، اور وہاں چلنا پھرنا دشوار تھا. اور مشرکین کا محاذ جنگ بالکل ہموار اور پختہ فرش کی طرح تھا، یعنی جہاں پہ ان کے خیمے تھے بہت ریتیلی زمین تھی کہ چلنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی، لیکن جہاں کفار ان کے خیمے نصب تھے وہ بہت ہی ہموار زمین تھی، صلب اور سخت زمین تھی، چلنا بڑا آسان تھا وہاں پر. غرض دشمن تعداد میں 3 گنے سے زیادہ تھے، یعنی مسلمان 313 تھے اور کفار ہزاروں کی تعداد میں، یعنی 1000 سے بھی زائد ان کی تعداد تھی. سامان جنگ سے پوری طرح مکمل ان کے ساتھ سارے وسائل ان کے ساتھ تھے، اور سارے گھوڑے بھی تھے، ساز و سامان بھی تھے، جنگی سامان بھی تھے، ہتھیار بھی تھے ان کے پاس. مزید برآں ان کا محاذ جنگ بھی اپنے محل وقوع کے لحاظ سے نہایت ہی عمدہ تھا. ان سہولتوں کے علاوہ پانی کے سب کنویں بھی دشمنوں ہی کے قبضے میں تھے. جس جگہ پہ انہوں نے خیمہ نصب کیے تھے اور جس جگہ پہ وہ لوگ موجود تھے سارے کنویں وہیں پہ تھے، اور سب پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. اس لیے مسلمانوں کو پانی کی بے حد تکلیف تھی. خود پینے کے لیے کہاں سے پانی لائیں، جانوروں کو کیسے سیراب کریں، وضو اور غسل کی کیا صورت ہو. غرض صحابہ کرام انتہائی فکر مند اور پریشان تھے.
اس موقع پر شیطان نے مسلمانوں کی دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تم میں اللہ کا رسول بھی موجود ہے اور تم اللہ والے ہو، اور حال یہ ہے کہ مشرکین پانی پر قابض ہے اور تم بغیر وضو غسل کے نمازیں پڑھتے ہو اور تم اور تمہارے جانور پیاس سے بے تاب ہو رہے ہیں۔ یہی وسوسہ ڈالتا رہا شیطان۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیسی سبحان اللہ مشکلات کے بعد آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اس موقع پر ناگہاں نصرت آسمانی نے اس طرح جلوہ سامانی فرمائی کہ زوردار بارش ہو گئی، جس نے مسلمانوں کے لیے ریتیلی زمین کو جما کر پختہ فرش کی طرح ہموار بنا دیا، اور نشیب کی وجہ سے حوض نما گڑھوں میں پانی کا ذخیرہ مہیا کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، قدرتی طور پر پانی کی گڑھے بن گئے، اور دشمنوں کی زمین کو کیچڑ والی دلدل بنا دیا، جس پر کافروں کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، اور مسلمان ان پانی کے ذخیروں کی وجہ سے کنوؤں سے بے نیاز ہو گئے، ان کو کنووں کی ضرورت نہیں تھی اب، اور مسلمانوں کی دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو گیا اور لوگ مطمئن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عجیب و غریب بارش کی منظر کشی ان الفاظ میں فرمائی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ سورۃ الانفال کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے اور ناپاک شیطانی وسوسوں کو تم سے دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدر میں اس ناگہانی بارش کے 4 فائدے بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ یہ تاکہ جو بے وضو اور بے غسل ہو وہ وضو اور غسل کر کے پاک و صاف اور ستھرے ہو جائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو جائے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی دلوں کو ڈھارس مل جائے، اطمینان مل جائے کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ اور چوتھا فائدہ اس بارش میں یہ تھا کہ محاذ جنگ کی ریتیلی زمین اس قابل ہو جائے کہ اس پر قدم جم سکے۔ الغرض جنگ بدر کی بارش مسلمانوں کے لیے باران رحمت اور کفار کے لیے سامان زحمت بن گئی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو جن مشکل حالات کا سامنا تھا، ظاہر ہے کہ عقل انسانی عالم اسباب پر نظر کرتے ہوئے اس کے سوا اور کیا فیصلہ کر سکتی تھی کہ وہ اس جنگ کو ٹال دے، مگر صادق الایمان مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اپنے رسول کی مرضی پا کر ہر قسم کی بے سر و سامانی کے باوجود حق و باطل کی معرکہ آرائی کے لیے والہانہ اور فداکارانہ جذبات کے ساتھ خود کو پیش کر دیا، اور نہایت ثابت قدمی، استقامت اور العزمی کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح امداد و نصرت فرمائی، اس پر ایک نظر ڈال کر خداوند قدوس کے فضل عظیم کی جلوہ سامانی کا نظارہ کیجیے، اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ پہلی صورت اور پہلے طریقے سے جس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اعانت پہنچائی، امداد پہنچائی، وہ یہ کہ مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی تعداد اصل تعداد سے کم نظر آئی تاکہ مسلمان مرعوب نہ ہو۔ یعنی کفار 1000 کی تعداد میں تھے، مسلمان صرف 313 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظروں میں کفار کی تعداد بڑی کم دکھائی تاکہ وہ گھبرا نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور مشرکین کی نظروں میں مسلمان مٹھی بھر نظر آئے تاکہ وہ جنگ سے جی نہ چھڑائے اور یہ حق و باطل کی جنگ ٹل نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ دوسری امداد و نصرت، ایک وقت میں مسلمان مشرکین کی نظر میں دگنے نظر آئے تاکہ مشرکین مسلمانوں سے شکست کھا جائے، تاکہ ان کی دل مرعوب ہو جائے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا۔ تیسری نصرت، پہلے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، پھر فرشتوں کی تعداد بڑھا کر 3000 کر دے گی، پھر فرشتوں کی تعداد 5000 ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ چوتھی نصرت، مسلمانوں پر عین معرکے میں یعنی جنگ کے عین وقت میں تھوڑی دیر کے لیے غنودگی یعنی نیند طاری کر دی گئی، جس کے چند منٹ بعد ان کی بیداری نے ان میں ایک نئی تازگی اور نئی روح پیدا کر دی، وہ بالکل فریش ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ پانچویں نصرت جو مسلمانوں پر اتری تھی، آسمان سے پانی برسا کر مسلمانوں کے لیے ریتیلی زمین کو پختہ زمین کی طرح بنا دیا اور مشرکین کے محاذ جنگ کی زمین کو کیچڑ اور پھسلن والی دلدل بنا دیا۔ چھٹی نصرت یہ کہ نتیجہ جنگ کی یہ ہوا کہ ذرا دیر میں مشرکین کے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان اور جنگجو شہ سوار مارے گئے۔ بہت ہی جلد چند لمحوں میں
ان کے بڑے بڑے نامی جو پہلوان تھے کفار کے، وہ چند منٹ میں ختم کر دیے گئے۔ چنانچہ 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہو کر قیدی بنا دیے گئے، اور مشرکین کا لشکر اپنا سارا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا، اور یہ سارا سامان مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل گیا۔ مسلمان اگرچہ خداوند قدوس کی تمام امداد اور اس کے فضل سے فتح یاب ہوئے، تاہم اس جنگ میں 14 مجاہد اسلام نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ یہ واقعہ ہمیں متنبہ کر رہا ہے، ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر مسلمان خدا پر سچا بھروسہ کر کے حق و باطل کے جنگ میں ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ ڈٹے رہیں تو تعداد کی کمی اور بے سر و سامانی کے باوجود ضرور خدا کی مدد اتر پڑے گی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ یہ رب العزت کے فضل و کرم کا وہ دستور ہے کہ جس میں انشاءاللہ عز و جل قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی چند مسلمان ہو لیکن اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت رکھے، اور پھر میدان جنگ میں ڈٹے رہے اور اسلام کے پیغام کو آگے بڑھاتے رہے، تو چاہے کتنے ہی زیادہ کفار مقابلے میں ہو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں ہی کو فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ مسلمان نہ بدل جائے اور ان کے اسلامی خصائل و کردار میں کوئی تبدیلی نہ ہو، ورنہ خدا کا دستور نہ تو پہلے بدلا ہے نہ کبھی آئندہ کبھی بدلے گا۔ اس کا وعدہ ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یعنی ہرگز خدا کی دستور میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تا دم حیات تا دم زیست اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی